بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار راہب تھا۔ وہ گرجا گھر کے اندر خدا کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز اس کی والدہ محترمہ اس کے پاس گرجا گھر میں تشریف لائی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یا جریج کہہ کر آواز دی۔ اس وقت جریج راہب نماز میں مشغول تھے، اس لیے والدہ کی آواز کا جواب نہ دے سکے۔ والدہ صاحبہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے غصے میں آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تیرا واسطہ زنا کرنے والی عورتوں سے ڈالے۔ خلاصہ یہ کہ اسی علاقہ میں قریب ہی میں ایک عورت آباد تھی۔ وہ عورت کسی کام کے واسطے مکان سے باہر آئی تو ایک چرواہے نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ جریج راہب کے گرجا گھر کے آس پاس عورت سے زنا کر لیا۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی، چنانچہ بستی کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ اس علاقے کے لوگوں میں زنا کا کیس سب سے زیادہ سنگین قسم کا کیس سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ نہایت مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ اس عورت سے ایک بچے کی ولادت ہوئی اور وہ واقعہ بادشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے حرام کا بچہ جنا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کو حاضر کروایا اور اس سے دریافت کیا کہ صحیح بتلا کہ تجھ سے کس شخص نے زنا کیا ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ مجھ سے جریج راہب نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ بادشاہ نے جریج راہب کے پاس پولیس کے آدمی بھجوائے۔ اس وقت جریج راہب عبادت میں مشغول تھے۔ پولیس کے لوگوں نے ان کو دروازہ سے آواز دی اور اس کا نام لے کر پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر کار محکمہ پولیس کے لوگوں نے اوزار اور ہتھیار وغیرہ لے کر آئے اور انہوں نے اپنے آلات سے مذکورہ بالا گرجا گھر کو مسمار کر دیا اور وہ لوگ جریج راہب کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو بادشاہ وقت کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے سخت غضبناک لہجے میں کہا کہ اے بزرگ شخص، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور بزرگ بن کر ان کی آبرو ریزی کرتا ہے، اور تو نے زناکاری کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ جریج راہب کو بادشاہ کے الفاظ پر سخت تعجب ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ فرمائیں کہ میں نے کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ بادشاہ نے بتلایا کہ کیا تجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تو نے فلاں عورت جو کہ فلاں علاقہ اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، تو نے اس سے زنا کیا ہے؟ راہب نے بادشاہ کے الزام کی سخت الفاظ میں تردید کی اور کہا کہ یہ مجھ پر بالکل کھلا ہوا الزام ہے اور میرے اوپر خالص الزام تراشی ہے۔ ہرگز میں نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے۔ بہرحال لوگوں نے جریج کی بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور اس کے الفاظ پر بالکل کان نہیں دھرا۔ الغرض جریج نے قسم کھائی اور بحلف اپنے اوپر عائد کردہ الزام کی تردید کی، لیکن لوگوں نے اس کے باوجود بھی جریج کی بات پر بالکل اطمینان اور یقین نہیں کیا۔ راہب مذکور یہ ماحول دیکھ کر گزارش کرنے لگا کہ تم لوگ مجھ کو میری والدہ محترمہ کی خدمت میں لے چلو، میں ان سے اس بارے میں عرض کروں گا۔ بہرحال وہ لوگ اس راہب کو اس کی والدہ صاحبہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ راہب جریج کہنے لگا، والدہ محترمہ، آپ نے بارگاہ خداوندی میں ایک روز میرے واسطے بد دعا کی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اب میں آپ سے عرض گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے اس آفت کو مجھ سے دور فرمائیں۔ ان کی والدہ صاحبہ نے فرمایا، اے خداوند، اگر واقعی جریج کو میری بد دعا لگ گئی ہے تو اس مصیبت سے جریج کو چھٹکارا عطا فرما۔ اس کے بعد جریج راہب مذکورہ بادشاہ وقت کے پاس آ کر کہنے لگے، وہ عورت کس جگہ چلی گئی کہ جس نے مجھے الزام کا نشانہ بنایا؟ وہ ناجائز بچہ کس جگہ ہے؟ چنانچہ لوگ تلاش کر کے مذکورہ عورت اور اس کے بچے کو لے کر حاضر ہوئے۔ اب اس وقت بھی
اس عورت نے بڑے مجموعہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واقعی یہ ناجائز بچہ جریج ہی کا ہے اور مجھ سے واقعی جریج راہب نے زنا کیا ہے۔ اس کے بعد جریج راہب نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے کہ یہ بات سب کے سامنے بتلا کہ تو کس کی اولاد ہے اور تیری ماں کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے کون شخص گیا۔ چنانچہ بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات چیت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں بتلایا کہ میرا باپ